کہ دعوت دے کر اپنے ماحول میں لے کر آؤ، کیونکہ دعوت اور تبلیغ سے اصل میں اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنا مقصود ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنا مقصود ہے، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ جوڑنا مقصود ہے۔ مسجد سے اس لیے جوڑنا چاہتے ہیں تاکہ مسجد کا ماحول تربیت کرے، مسجد کا ماحول تربیت کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصل تربیت کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے ماحول میں لے کر آؤ۔ وَإِذْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، لو کہ اگر کوئی مشرک بھی تم سے پناہ چاہے، امن چاہے، تو تم اس کو امان دے دو۔ سنو ادھر میری طرف دیکھو، یہ ضروری بات عرض کر رہا تھا، مشرک بھی کوئی اگر امان چاہے تو اس کو امان دے دو۔ کیوں؟ تاکہ یہ تمہارے ماحول میں آ کر اللہ کا کلام سنے، اللہ کا کلام سنے۔ کہ اللہ کا کلام سننا، یہ اس کی ہدایت۔ کتنے مشرکین ایسے ہیں جو صرف قرآن سن کر اسلام میں داخل ہوئے؟ کتنے مشرکین ہیں ایسے، صرف قرآن سن کر کہ ماحول میں لے آؤ، ماحول میں آ کر بات مان جائے گا۔ جی ہاں، صحابہ نے ایک مشرک کو قید کیا، اسلام کی دعوت دی، اس نے کہا نہیں، اسلام قبول نہیں کروں گا۔ صحابہ قتل کرنے لگے، حضرت مقداد نے کہا کہ اسے تم قتل نہیں کر سکتے، میں نے اس کو امان دے دی، سنو، میں نے اس کو امان دے دی، تم قتل نہیں کر سکتے۔ اتنا صحابہ مسلمان آپس میں اتنا مجتمع تھے کہ اگر ایک مسلمان کسی کافر کو امان دے دے تو کوئی مسلمان اس کافر کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا۔ امان دے دی، ایک نے امان دے دی، سنو تو صحیح کیسی اجتماعیت تھی۔ ایک نے امان دے دی تو سارے مسلمان، کوئی اس کی طرف ہتھیار نہیں اٹھا سکتا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، امان دے دی۔ صحابہ نے کہا کہ اسلام نہیں لائے گا حکم بن کیسان، ہم اسے قتل کریں گے، کہ نہیں، قتل نہیں کر سکتے، میں نے اس کو امان دے دی۔ کیوں؟ کہ میں نے اس کو اس لیے امان دی ہے کہ اگر یہ یہاں بات نہیں مان رہا، اسے ماحول میں لے چلو، ماحول میں لا کر ملایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ حکم بن کیسان ہیں، ہم انہیں دعوت دے رہے ہیں اسلام کی، یہ اسلام قبول نہیں کر رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کر بیٹھے۔ انفرادی دعوت اتنا اونچا عمل تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اتنا مشغول رہتے تھے کہ صحابہ کو آپ کی کوشش پر رحم آ جاتا تھا۔ صحابہ کو آپ کی کوشش پر، میں تم سے سچی کہتا ہوں، سارے فتنے اس لیے ہیں کہ انفرادی دعوت کا اشتغال کم ہو رہا ہے، سارے فتنے اس لیے ہیں۔ تمہیں یہ طے کر لو، آج مجھے 50 30 کم سے کم 20 مسلمانوں کو کلمے کے الفاظ درست کرانے ہیں۔ میں تمہیں کہتا ہوں، تمہیں اگر صرف 20 آدمیوں کے کلمے کے الفاظ درست کرانے کا کام دے دیا جائے نا تو تمہیں شام تک کھانا کھانے کی فرصت نہیں ملے گی۔ یہ امت کا حال ہے۔ یہاں ابھی تک کام کے طریقہ کار میں جھگڑ رہے، امت مر رہی کلمے کے بغیر۔ انفرادی دعوت میں نہ لگنا، یہ کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہونا ہے۔ حکم بن کیسان کو لا کر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے آپ کے حوالے کر دیا، آپ دعوت دینے لگے۔ آپ سمجھاتے رہے، حکم بن کیسان اسلام سے انکار کرتے رہے، نہیں اسلام قبول نہیں کروں۔ آپ نے ایک دفعہ بھی نہ کہا نہیں قبول کرو گے تو قتل کر دیں گے۔ آپ اس کوشش میں ہیں کہ یہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ قتل ہونا تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا، جہنم سے اس کا بچ جانا مسئلے کا حل ہے۔ تو انبیاء جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں اس مقصد کا پورا ہونا اصل ہے، آپ دعوت دیتے رہے، حکم بن کیسان انکار کرتے رہے۔ حضرت عمر دیکھ رہے تھے، حضرت عمر کو خیال آیا خامخواہی آپ اس کے پیچھے اتنی کوشش کر رہے
یہ اسلام لائے گا نہیں، اس کے مقدر میں ایمان ہے نہیں، اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، آپ اسے میرے حوالے کیجئے، میں اسے قتل کروں تاکہ یہ جہنم میں بھی ٹھکانے پر پہنچ جائے. یہ کہا عمر نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو میرے حوالے کیجئے، یہ کبھی ایمان نہیں لائے گا. آپ نے براہ راست سمجھا دیا اس کو، اور اتنی دیر ہو گئی آپ اس پہ کوشش کر رہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، آپ اسے میرے حوالے کر دیجئے، میں اسی کا ڈھونڈا دوں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے تو آپ کی خیر خواہی میں کہا کہ آپ تھک رہے ہیں بلا وجہ، لیکن آپ نے میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کو جو بات ناپسند ہوتی تھی آپ اس بات کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے. صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے آپ نے ہماری طرف توجہ نہیں فرمائی. یہ آپ کا طریقہ تھا، جس چیز سے آپ کو اتفاق نہیں ہوتا آپ اس سے اعراض فرما لیتے، آپ اس سے اعراض، اور صاحب سمجھ جاتے تھے کہ یہ بات ہم نے غلط کہی ہے، اس بات کی طرف آپ نے توجہ نہیں فرمائی، یہ ہم نے غلط کہا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو آپ کی خیر خواہی میں کہا اور آپ نے مجھ سے رخ پھیر لیا، کوئی میری طرف توجہ نہیں فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ بس آپ کے اس اعراض سے مجھے تو اگلے پچھلے سارے خیالات نے گھیر لیا کہ عمر تو بولا کیوں تھا، مگر مجھے اس بات پہ تسلی ہوئی کہ میں تو آپ کی خیر خواہی میں تو کہہ رہا تھا، یہ تو کوشش کر رہے میری اسلام لائے گا نہیں. روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن کیسان کو دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم بن کیسان نے کلمہ پڑھ لیا. حکم بن کیسان نے کلمہ پڑھ لیا.